عبادت مسلمان کریں اور عبادات پر قانع ہو جائیں، تو عبادات پر مطمئن ہو جائیں، تو شاید ہی دنیا میں کسی کو ایسے اسلام سے اختلاف ہو۔ کون ہے دنیا میں جو آپ کو نمازوں سے روکے گا؟ کون ہے دنیا میں جو آپ کو زکوٰۃ سے روکے گا؟ کون ہے دنیا میں جو آپ کو حج سے روکے گا؟ کوئی نہیں روکے گا۔ لوگ کہیں گے اس پر اختلاف نہیں۔ یاد رکھیے، اختلاف کی جگہ یاد رکھیے، اختلاف کی جگہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام پوری زندگی کی رگوں میں دوڑے گا، پورے نظام زندگی کی رگوں میں اسلام دوڑے گا، عدالت کے اندر بھی اسلامی احکامات چلیں گے، سزائیں اسلام نے تجویز کی ہیں ویسی دی جائیں گی، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین چلیں گے۔ یہاں سے اختلاف شروع ہوگا۔ آپ کہیں نظام معیشت سودی نہیں ہوگا، سود ہمارے نزدیک ناجائز ہے اور وہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہوگا، ساری تجارت ویسی چلے گی جیسے اللہ نے اجازت دی ہے، ساری معیشت ویسی چلے گی جیسے رسول اللہ بتا کر گئے ہیں۔ اس پر اختلاف ہوگا۔ اختلاف ہوگا جب آپ معاشرت کی بات کریں گے، آپ کہیں گے کہ ہمیں ہماری معاشرت دی گئی ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک تمدن ہے، اور ہم کسی اور کے تمدن کو نہیں اپناتے، ہم کسی کی اترن نہیں پہنتے، ہمارے اپنے پہناوے ہیں، ہمارے اپنے لباس ہیں، ہماری اپنی شکلیں ہیں، ہماری اپنی اگر جب آپ یہ بات معاشرت کی کریں گے تو پھر تب اختلاف شروع ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر دنیا اور ہمارا اختلاف ہے، اور وہ ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ چونکہ آپ نے عسکری میدان میں شکست کھا لی ہے، جا بجا ہم نے کھائی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غالب ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ آپ نے مادی میدان میں شکست کھائی ہے، ہمارے پاس ہم مادی اعتبار سے آپ سے طاقتور ہیں، چونکہ آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں شکست کھائی ہے، ایجادات ہماری ہیں، اب آپ کو پسپا ہونا ہوگا باقی میدانوں سے بھی، آپ نظریاتی میدان سے بھی پیچھے ہٹے، نظریہ ہم آپ کو دیں گے، آپ معاشرتی اور تہذیبی تعلیم کے میدان سے پیچھے ہٹیں، ہم طے کریں گے آپ کی معاشرت کیا ہوگی اور آپ کی تہذیب کیا ہوگی۔ جو کلچر ہم نے اپنے ہاں بنایا ہے وہ آپ کو بھی اپنانا پڑے گا، جو پہناوا ہم 7 سمندر پار وہاں پہنتے ہیں وہ آپ نے بھی پہننا ہوگا یہاں پر، چاہے وہ آپ کے موسم اور آپ کے حالات اور چاہے وہ آپ کی تعلیمات کے مطابق ہو یا نہ ہو، یہ ہمارا مسئلہ نہیں، لیکن ہم دنیا کو ایک رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے ہر رنگ پر اپنا رنگ دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا کے ہر ملک پر اپنا اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مغرب اور آج کی بظاہر جن قوموں کو بظاہر یہ فاتح سمجھا جا رہا ہے، یہ ان کی دعوت اور ان کا پیغام ہے اور اس پر ان کو اصرار ہے۔ اگر آپ ان سے دور دراز، نہ آپ کی سرحد ان سے ملتی ہو، نہ آپ کے مفادات ان سے ٹکراتے ہوں، عام مفادات، اور وہ دنیا کے ایک کونے میں رہتے ہیں اور آپ دنیا کے دوسرے کونے میں رہتے ہیں، اور آپ وہاں پر کہیں کہ ہم یہاں پر اپنے تشخص کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر اپنی تہذیب اور تمدن کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر اپنی معیشت کو اور اپنے قانون کو اور اپنی عدالتوں کو اور اپنے نظام کو اور اپنی حکومتوں کو قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو اس کی اجازت دینے کو بھی تیار نہیں۔ وہ اپنے ٹینکوں اور اپنے جہازوں اور اپنے میزائلوں اور اپنی چیزوں کے ساتھ آپ پر وہاں حملہ آور ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کہاں سے کہاں اور کہاں سے کہاں تک بات جاتی ہے۔ یہ اس کے مقابلے میں اس اتنی زوردار حملے کے مقابلے میں، جس کی پشت کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ کتنی زوردار قسم کی مادی قوت ہے، اس کی پشت پر کتنی بڑی ٹیکنالوجی کی قوت ہے، اس کے ساتھ اس قوت کے ساتھ کیسی ایجادات ہیں، اس کے مقابلے میں نہتے مسلمان اپنے دین، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہیں مسلمانوں کے حوصلے پسپا نہیں۔ کیا بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے حوصلے پسپا ہو گئے؟ اس ریاستی جبر و تشدد کے باوجود پتہ نہیں اس کی خبریں اور اس کی تصویریں آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا پچھلے 1-1.5 سالوں کے اندر، جس طرح دیندار مسلمانوں کی داڑیاں نوچی گئیں، جس طرح ان کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، باپردہ عورتوں کو جس طرح سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا، اور آپ تک برما کے مظالم پہنچے یا نہیں پہنچے؟ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ نے اس کیمیکل حملے کے نتیجے میں 350 بچوں کی تڑپتی لاشیں پتہ نہیں دیکھی یا نہیں دیکھی، کہ جب آکسیجن بند ہو جائے اور فضا میں زہر پھیل جائے اور چھوٹے بچے اس کا سانس لیں اور وہ بالکل جس طرح مچھلی سے پانی باہر نکالی جاتی ہے وہ اس طرح تڑپ کر جان دیں اپنے والدین کے سامنے، یہ چیز بھی والدین کے حوصلے پست نہ کرے۔